الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابن عمر و ابی ہریرہ رضی اللہ عنہما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عذبت امرأة فی ہرۃ امسکتها حتی ماتت من الجوع فلم تکن تطعمها ولا ترسلها فتأکل من خشاش الارض او کما قال۔ حضرت ابن عمر اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما دونوں حضرات نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عذبت امرأة فی ہرۃ، ایک عورت کو اس بات پر عذاب دیا گیا کہ اس نے ایک بلی کو امسکتھا حتی ماتت من الجوع، اس نے ایک بلی کو باندھ رکھا تھا جو بھوک کی وجہ سے بیچاری مر گئی۔ فلم تکن تطعمها، نہ اس کو وہ کھانے کے لیے دیتی تھی، ولا ترسلها فتاکل من خشاش الارض، نہ اس کو وہ چھوڑتی کہ وہ زمین کے جانوروں سے اپنا پیٹ وغیرہ ان کو کھا کے بھر لے۔ تو اس حدیث پاک میں ایک عورت کے متعلق فرمایا جس نے ایک جانور کے ساتھ یعنی بلی کے ساتھ یہ معاملہ کیا۔ جو لوگ جانوروں کو پالتے ہیں ان کی ذمہ داری بہت سخت ہے کہ وہ بے زبان جانور، بے زبان سے مراد یعنی جو ہماری طرح بول نہیں سکتا کہ کسی کو کہے کچھ شکایت کرے سمجھا سکے، اس سے مراد وہ بے زبان ہے کہ وہ بے زبان جانور اپنی ضروریات بھی ظاہر نہیں کر سکتے کسی کے سامنے۔ ایسی حالت میں ان کے کھانے پینے کی بہرحال بہت فکر کرنی چاہیے اور یہ بہت اہم اور ضروری ہے۔ اس میں کنجوسی سے کام لینا، بخل سے کام لینا اپنے آپ کو ایسے ہے جیسے عذاب میں مبتلا کرنے والی بات ہے۔ بہت سے آدمی ہیں، بہت سارے آدمی ہیں جانوروں کے پالنے کا تو بڑا شوق رکھتے ہیں، لیکن ان جانوروں کی فکر کرنا، گھاس دانا اس پر خرچ کرتے ہوئے بہت کم لوگ ہیں جو ان کی خدمت صحیح طریقے سے کرتے ہیں، ورنہ کئی لوگ اس بات کی پرواہ نہیں کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف فرامین اس پر ہیں کہ جن میں جانوروں کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنے کے متعلق ہے کہ ان کے معاملے میں یعنی ڈرتے رہنا چاہیے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات آپ تشریف لے جا رہے تھے، راستے میں ایک اونٹ پر سے گزر ہوا، بلکہ ایک راستے کے اندر اونٹ تھا، اونٹ نظر اقدس سے گزرا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھا۔ اس کی حالت یہ تھی اس اونٹ کی کہ وہ یعنی چارہ نہ ملنے کی وجہ سے اس کا پیٹ کمر سے لگ رہا تھا۔ یہ بھوک کی وجہ سے ہے یا دبلے پن کی وجہ سے ہے کہ اتنا کمزور تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان بے زبان جانوروں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہا کرو، ان کی اچھی حالت میں ان پر سوار ہوا کرو اور اچھی حالت میں ان کو کھانا کھایا کرو، اچھی حالت میں ان کو کھایا کرو۔ ظاہر ہے اس کی حالت تو ایسی تھی کہ وہ چاہے وہ بھوک کی وجہ سے یا تھا یا دبلے پن کی وجہ سے اس کا پیٹ کمر سے لگ رہا تھا۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ایک اونٹ تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر بڑبڑانے لگا، آوازیں نکالی اس نے اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو رحمت للعالمین ہیں،
آپ اس کے پاس تشریف لے گئے، اس کے کانوں کی جڑ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا شفقت والا ہاتھ مبارک پھیرا، جس سے نہ وہ اونٹ چپ ہو گیا۔ ظاہر ہے وہ تو بڑبڑانے لگا اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس اونٹ کا مالک کون ہے؟ ایک انصاری تشریف لائے اور عرض کیا کہ یہ میرا اونٹ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس اللہ سے جس نے تمہیں اس کا مالک بنایا ہے ڈرتے نہیں ہو؟ یہ اونٹ تمہاری شکایت کرتا ہے کہ تم اس کو بھوکا رکھتے ہو اور کام زیادہ لیتے ہو۔ اب دیکھیں، جانور بھی شکایت لے کر آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، اس نے یہ بات رکھی۔ خیال کرنا چاہیے جانوروں کے معاملے میں۔ ایک اور حدیث میں ہے، ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گدھے کو دیکھا کہ اس کے منہ پر داغ دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کو اب تک یہ معلوم نہیں کہ میں نے اس شخص پر لعنت کی ہے جو جانور کے منہ کو داغ دے یا منہ پر مارے۔ بہرحال اس کے علاوہ بھی کئی روایات ہیں ایسی جن پر تنبیہ کی گئی ہے اس بات پر کہ جانوروں کی خبر گیری کے معاملے میں کوتاہی نہیں کرنی چاہیے۔ یہ بے زبان مخلوق ہے، بول نہیں سکتے کہ ہمیں آ کر وہ کہیں مجھے بھوک لگی ہے، تو جو ان کو پالتا ہے خود کو اس کی فکر کرنی چاہیے۔ اب یہاں اگر ہم غور کریں، یہ تو جانوروں کے بارے میں بات ہے، یہ تو جانوروں کا جب یہ حال ہے کہ ان کے بارے میں بھی یہ تنبیہات ہیں کہ ان کا خیال کرو، تو انسان جو اشرف المخلوقات ہے، اس کا حال اس سے انسان اندازہ لگا لے تو ساری مخلوقات میں سب سے اشرف ہے۔ اس کا حال تو پھر زیادہ ظاہر ہے، زیادہ اہم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ آدمی کے گناہ کے لیے یہ کافی ہے کہ جس کی روزی اپنے ذمے ہے اس کو ضائع کرے، یہ اس کے گناہ کے لیے یہ کافی ہے۔ اس لیے اگر کسی جانور کو اپنی کسی ضرورت سے روک رکھا ہے تو اس کے کھانے میں کنجوسی کرنا اور یہ سمجھنا کہ کون جانے کس کو خبر ہوگی، اپنے اوپر سخت ظلم ہے۔ جاننے والا سب کچھ جانتا ہے اور لکھنے والے ہر چیز کی رپورٹ لکھتے ہیں، چاہے وہ کتنی ہی مخفی کی جائے، کتنی چھپی ہوئی ہو۔ اور یہ آفت بخل سے آتی ہے، کنجوسی سے آتی ہے کہ جانوروں کو اپنی ضرورت سے، سواری کی ہو یا کھیتی کی، دودھ کی ہو یا کوئی اور کام لینے کی، پالتے ہیں لیکن پھر بخل کی وجہ سے ان پر پیسہ خرچ نہیں کرتے۔ تو بہرحال اگر کسی نے جانوروں کو پالا ہے تو بہرحال اس کا خیال کرنا چاہیے کہ وہ بے زبان ہیں، وہ اپنا حال ہم پر صحیح طور پہ نہیں بتا سکتے، کہ تو اس کی فکر اس جانور کے مالک کو کرنی چاہیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شروع میں نے خطبے میں حدیث پڑھی، اس میں بھی ایک واقعہ ہے جس کا آپ نے فرمایا کہ حضرت ابن عمر اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما، یہ دونوں حضرات فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عذبت امرأۃ فی ہرۃ امسکتها حتی ماتت من الجوع، کہ ایک عورت کو اس پر عذاب ہوا، اس بات پر عذاب کیا گیا کہ اس نے کیا کیا، ایک بلی کو باندھ کے رکھا ہوا تھا۔ اب ظاہر ہے وہ بے زبان ہے، وہ نہیں بتا سکتی، تو فرمایا فلم تکن تطعمها، نہ اس نے اس کو کھانا کھلایا، کھانے کو کچھ دیا، ولا ترسلها، نہ اس کو چھوڑا، اس کو چھوڑ دیتا، فتاکل من خشاش الارض، پھر وہ اپنے طور پر جا کر کسی جگہ یعنی زمین کے جانوروں سے اپنا پیٹ بھر لیتی، اس نے یہ معاملہ بھی نہیں کیا۔ اس کی وجہ سے عذبت، فرمایا اس عورت کو عذاب دیا گیا ہے۔ اب تو وہ جانور ہے نا، تو بہرحال جانوروں کو جو لوگ پالتے ہیں ان کی ذمہ داری بڑی اہم ہے کہ وہ ان کی ضروریات کا بھی خیال کریں، ورنہ اللہ تعالیٰ بچائے کہیں ایسا نہ ہو، پکڑ کا معاملہ نہ ہو جائے، جیسے اس حدیث پاک میں عورت کے متعلق فرمایا گیا۔ اللہ تعالیٰ اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے۔ جو کچھ کہا سنا
اللہ تعالیٰ ان باتوں پہ صحیح معنی میں عمل کی توفیق بخشیں۔ وآخر دعوانا